حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا ایک اچھی بیوی ایک مرد کی زندگی کا بہترین دوست ہے، مرد کی زندگی کی بہترین خوبصورتی ہے ایک اچھی بیوی۔ فرمایا زندگی میں اگر خوبصورتی لانا چاہتے ہو، زندگی میں اگر سکون لانا چاہتے ہو تو شادی کے لیے اچھی بیوی ڈھونڈو، اچھی عورت کی تلاش کرو۔ فرمایا اپنی بیوی کو 5 موقعوں پر کبھی اکیلا مت چھوڑنا۔ یہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا فرمان ہے۔ فرمایا اپنی بیوی کو 5 موقعوں پر کبھی اکیلا مت چھوڑنا، کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا، تنہا مت چھوڑنا، ورنہ یاد رکھنا بیوی تو کیا اللہ بھی تم پر ناراض ہو جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، زندگی میں کچھ ایسے مواقع آتے ہیں جب ایک بیوی کو اپنے شوہر کی موجودگی اور سپورٹ کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی۔ ایسے لمحات بھی آتے ہیں، یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جب ایک عورت جذباتی، جسمانی یا ذہنی طور پر کسی مشکل وقت سے گزر رہی ہوتی ہے، بھیانک وقت سے گزر رہی ہوتی، برے وقت سے گزر رہی ہوتی، اور وہ چاہتی یہ ہے کہ اس کا شوہر اس کا ہاتھ تھامے۔ ان لمحوں میں اس کا شوہر اس کا ہاتھ تھامے اور اسے حوصلہ دے۔ ایک عورت کی زندگی میں یہ 5 لمحات نہایت ہی اہم ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے شوہر سے حوصلہ اور مدد کی امید رکھتی ہے۔ ہر بیوی کا دل چاہتا ہے کہ ان لمحوں میں اس کا شریک حیات، اس کا شوہر اس کے ساتھ کھڑا ہو، بیوی کا ہاتھ تھامے اور اتنا کہہ دے کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں تیرے ساتھ نہیں کھڑا۔ اللہ اکبر۔ آج کے اس بیان میں آپ کو بتاؤں گا کہ عورت کی زندگی میں وہ 5 اہم مواقع کون سے ہیں، وہ 5 اہم لمحات کون سے ہیں جبکہ اسے شوہر کی اشد ضرورت ہوتی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا اور آپ کا دربار لگا ہوا تھا۔ اسی دوران ایک حاملہ عورت آپ کی عدالت میں حاضر ہوئی۔ حاملہ عورت ہے، آپ کے دربار میں حاضری دیتی ہے، آپ کی عدالت میں حاضر ہوتی ہے، درد بھری آواز میں بولی، یا امیر المومنین، میری شادی کو 10 ماہ ہو چکے ہیں، 10 ماہ ہو چکے ہیں، لیکن ان 10 مہینوں میں مجھے کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ میں واقعی شادی شدہ ہوں، میں واقعی شادی شدہ ہوں، حالانکہ میں شادی شدہ ہوں، میرا شوہر زندہ ہے، لیکن کبھی مجھے محسوس نہیں ہوا۔ میرا شوہر میرے لیے صرف نام کا ہم سفر ہے، میرا شوہر میرے لیے صرف نام کا شوہر ہے، لیکن حقیقت میں میری زندگی کے دکھ، درد اور مشکلات میں اس نے کبھی میرا ساتھ نہیں دیا، اس نے کبھی میرا حوصلہ نہیں بڑھایا۔ حضرت میں ایک حاملہ عورت ہوں اور 8 ماہ سے یہ بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں، لیکن اس حالت میں بھی میرا شوہر مجھ سے بے خبر ہے، میرے شوہر کو نہیں پتا کہ میں کہاں ہوں۔ میری تکلیف کی شدت کا یہ عالم ہے کہ میں رات بھر بے چین رہتی ہوں، میرا دل بے چین رہتا ہے، میرا دل بے قرار رہتا ہے تکلیف کی وجہ سے، اور دن رات نئی مصیبتوں میں گزرتی ہوں میں، مگر میرے شوہر نے کبھی میرا حال تک نہیں پوچھا، کبھی نہیں پوچھا تیرا کیا حال ہے، زندگی کے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں، کیا میرے شوہر پر کوئی حق نہیں؟ حضرت مجھے اتنا بتایا جائے، کیا میرے شوہر پر کوئی حق نہیں؟ یا حضرت میں نے اپنی ماں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھا، میں نے اپنی ماں کو اپنی آنکھوں کے سامنے اس دنیا فانی سے رخصت ہوتے ہوئے دیکھا، میرے والد بھی اس دنیا میں نہیں رہے، نہ تو میری ماں رہی ہے، نہ تو میرا باپ رہا ہے، اور میرے بھائی انتہائی غریب ہیں، لیکن ان سب کچھ کے باوجود بھی میں نے کبھی خود کو تنہا محسوس نہیں کیا۔ میری ماں مر گئی، میرا باپ مر گیا، پھر بھی میں نے خود کو تنہا محسوس نہیں کیا، کیونکہ میرا شوہر زندہ تو ہے نا۔ اس سوچ کی بنیاد پر میرے دل میں یہی خیال رہتا ہے کہ چلو میرا شوہر تو زندہ ہے، میرا باپ مر گیا، ماں مر گئی تو کیا ہوا، شوہر تو زندہ ہے، وہ میرا سہارا بنے گا، وہ میرا ہاتھ تھامے گا، مجھے حوصلہ دے گا، لیکن افسوس کہ وہ بھی میرا ساتھ دینے کو تیار نہیں۔ ہے جوانو، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حاملہ عورت کی درد بھری داستان سننے کے بعد فوراً اپنے دربار میں اس کے شوہر کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ امیر المومنین کا حکم ملتے ہی چند سپاہی روانہ ہوئے اور کچھ ہی دیر میں وہ شخص عدالت میں پیش کیا گیا۔ اس عورت کا شوہر عدالت میں پیش کیا گیا، اس کے چہرے پر ندامت کے آثار نمایاں تھے۔ حضرت عمر فاروق نے اسے اپنی حکیمانہ نگاہوں سے دیکھا
اور کہا کیا یہ عورت تیری بیوی ہے؟ اس نے نہایت ہی جھک کر عاجزی سے جواب دیا جی جی یہ میری بیوی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا جو کچھ تو نے مجھے سنایا ہے وہ درد وہ دکھڑے شوہر کے سامنے ایک بار پھر سے سنا۔ اس عورت نے اپنے دکھڑے اپنی کہانی ایک بار پھر سے سنائی۔ حضرت عمر فاروق نے اس کے شوہر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کیا تیری بیوی سچ کہہ رہی ہے؟ شوہر نے سر جھکاتے ہوئے اعتراف کیا، اعتراف جرم کیا، جی جی یہ سب ٹھیک کہہ رہی ہے، اپنے دکھڑے صحیح سنا رہی ہے، میں نے واقعی اس کے ساتھ غفلت برتی ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر فاروق کا چہرہ جلال سے بھر گیا، لیکن آپ کا لہجہ حکمت سے پر تھا۔ آپ نے شوہر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تم پھر اس کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ اور نادان جب تم اس کے شوہر ہو کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ عورت تمہارے نکاح میں ہے اور اس کی دیکھ بھال کرنا تم پر واجب ہے، تم پر فرض ہے، اور یہ حاملہ بھی ہے، یہ تمہارے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھے ہوئے ہے اور اس وقت اسے تیرے حوصلے کی توجہ کی اشد ضرورت ہے۔ اگر تم اس کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرو گے، اگر تم غفلت کرو گے، اس کا سہارا نہیں بنو گے تو یہ اللہ کے ہاں تمہارے لیے بڑی گرفت کا سبب بنے گا۔ اس کا سہارا نہ بننا اللہ کے ہاں تمہارے لیے بہت بڑی گرفت کا سبب بنے گا۔ حضرت عمر فاروق نے اس عورت کی روح داد اور شوہر کی غفلت سننے کے بعد آپ نے عورت کی طرف رخ کرتے ہوئے فرمایا یہ شوہر یہ مرد 10 ماہ تک تمہارا خیال نہیں رکھ سکا، 10 مہینے گزر گئے اس نے تیرا خیال نہیں رکھا، اب اس کی سزا یہ ہے کہ جو بھی تم اس سے مانگو یہ دینے کے لیے تیار ہوگا۔ 10 ماہ تک اس نے غفلت برتی ہے نا، اس نے تیرا ساتھ نہیں دیا، اب اس کی سزا یہ ہے کہ جو بھی تم اس سے مانگو گے یہ تمہیں دے گا، یہ میرا حکم ہے، میں لے کر دوں گا۔ عورت نے سر جھکا کر نہایت ہی ادب سے جواب دیا یا حضرت میں اس سے کچھ نہیں مانگتی، میں اس سے کچھ نہیں مانگتی، بس یہ میری فکر کرے، میری تکلیفوں میں یہ میرا ساتھ دے، میرے لیے بس اتنا ہی کافی، میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، بس یہ میرا ہو جائے۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں نرمی آ گئی، آپ مسکرانے لگے۔ اسی دوران حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم دربار میں تشریف لے۔ حضرت عمر نے انہیں دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا، علی کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا اور ساتھ میں فرمایا یا علی جاتے جاتے اس عورت کے شوہر کو 2-4 نصیحتیں کر دیں، 2-4 نصیحتیں فرما دیں تاکہ یہ اپنی بیوی کے حقوق کو سمجھ سکے۔ یہ نادان بن چکا ہے، بیوی کا ساتھ نہیں دیتا، اسے حوصلہ نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کے شوہر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے بندہ خدا، اپنی بیوی کو 5 جگہوں پر کبھی اکیلا مت چھوڑنا، 5 موقعوں پر اپنی بیوی کو کبھی اکیلا مت چھوڑنا۔ یہ لمحات، یہ مواقع عورت کی زندگی میں بہت اہم ہوتے ہیں اور انہی لمحوں میں عورت کو اپنے شوہر کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ شوہر کی موجودگی، محبت اور سپورٹ کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے ان 5 وقتوں میں، 5 جگہوں پر، 5 موقعوں پر۔ اگر تم ان موقعوں پر اپنی بیوی کا ساتھ دو گے تو یہ نہ صرف اس کے دل کو سکون دے گا بلکہ تمہاری زندگی میں بھی سکون لائے گا، برکتیں لائے گا یہ عمل کہ تم اپنی بیوی کی مشکل میں حوصلہ دو گے تو۔ اللہ اکبر۔ یہ تمہارے گھر میں، تمہاری زندگی میں سکون لائے گا، برکتیں لائے گا۔ اس شخص نے نہایت ہی بے صبری سے سوال کیا حضرت جلدی بتائیں نا وہ کون سے 5 موقع ہیں جب بیوی کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے گہری نظر سے اسے دیکھا، گہری نظر سے اس کے شوہر کو دیکھا اور فرمایا پہلا موقع بیماری کی حالت میں اپنی بیوی کو اکیلا مت چھوڑنا، بیماری کی حالت میں بیوی کو اکیلا مت چھوڑنا، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب عورت کو اپنے شوہر کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ بیماری کی حالت میں عورت بہت کمزور اور بے بس ہو جاتی ہے اور اس وقت اسے ایک مضبوط سہارا چاہیے ہوتا ہے، مضبوط سہارا چاہیے ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی کماری عورت بھی بیمار ہو تو اس کے دل میں بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ کاش میری شادی ہوتی، کاش میری شادی ہوئی ہوتی، کاش میرا شوہر ہوتا جو میرے سرہانے بیٹھ کے میری بیماری کے وقت میرا حال پوچھتا اور میرا حوصلہ بڑھاتا۔
فرمایا اگر ایک کماری عورت یہ سوچ سکتی ہے، کماری عورت یہ خواہش پیدا کر سکتی ہے، تو بتاؤ ایک شادی شدہ عورت کیوں نہیں سوچ سکتی؟ شادی شدہ عورت کے دل میں یہ خواہش کیوں نہیں ہوتی؟ یہ تمنا کیوں نہیں ہوتی؟ یہ خواب کیوں نہیں ہوتا؟ جب ایک شوہر بیماری کی حالت میں بیوی کے پاس بیٹھ کر اس کا حال پوچھتا ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کے درد کو بانٹتے ہوئے صرف اتنا کہتا ہے، اس کے درد کو، اس کی تکلیف کو بانٹتے ہوئے صرف اتنا کہتا ہے کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں تمہارے ساتھ ہوں نا، یہ جملہ بیوی کے دل کو اتنا سکون دیتا ہے کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں تیرے ساتھ ہوں نا، یہ جملہ بیوی کے دل کو اتنا سکون دیتا ہے، اتنا سکون دیتا ہے کہ اس کی آدھی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اس وقت کی محبت بیوی کو زندگی کا حوصلہ دیتی ہے اور اسے اپنی تکلیفوں سے لڑنے کی طاقت عطا کرتی ہے۔ فرمایا دوسرا موقع وہ ہے جب بیوی کو عزت دینے کا وقت آئے، مقام دینے کا وقت آئے، دیگر عورتوں کے سامنے بیوی کی خوبیاں بیان کرنے کا وقت آئے، تو ایسے وقت پر کبھی بھی پیچھے مت ہٹنا، بلکہ بیوی کی عزت کو بڑھانے کے لیے آگے بڑھنا، بیوی کے مقام کو بڑھانے کے لیے آگے بڑھنا۔ یاد رکھو جب ایک شوہر اپنی بیوی کی خوبیوں کو سب کے سامنے بیان کرتا ہے، بیوی کی خوبیوں کو، بیوی کی نیکیوں کو سب کے سامنے بیوی کی عزت کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے اور اسے عزت دیتا ہے سب کے سامنے، تو وہ عورت خود کو دنیا کی سب سے بڑی طاقتور اور قابل فخر عورت محسوس کرتی ہے۔ جب ایک شوہر دیگر عورتوں کے سامنے بیوی کی تعریف بیان کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت بیوی خود کو سب سے بڑی طاقتور عورت محسوس کرتی ہے۔ یہ عزت اور محبت اس کے دل میں شوہر کے لیے مزید محبت اور احترام پیدا کرتی ہے، وہ عزت جو دیگر عورتوں کے سامنے اپنی بیوی کو دیتا ہے شوہر۔ اللہ اکبر۔ اور اگر شوہر اس موقع پر پیچھے ہٹ جائے یا بیوی کی اہمیت کو نظر انداز کرے تو یہ اس کے دل کو توڑ سکتا ہے، یہ عمل بیوی کے دل کو توڑ سکتا ہے۔ جوانو، عزت وہ چیز ہے جو عورت کے لیے سب سے بڑی طاقت ہے، اور جب شوہر اسے یہ طاقت دیتا ہے، یہ قوت دیتا ہے، عزت والی طاقت دیتا ہے، تو بیوی نہ صرف اس کا ساتھ دیتی ہے بلکہ ہر مشکل میں اس کے ساتھ کھڑی رہتی ہے۔ میرے محترم بھائیو، ایک شوہر کا اپنی بیوی سے کسی بات پر جھگڑا ہو گیا، بیوی غصے میں آ کر اپنے میکے چلی گئی اور جاتے جاتے سخت لہجے میں بولی، اب میں کبھی واپس نہیں آؤں گی، اب میں تیری زندگی میں نہیں آؤں گی۔ شوہر نے کچھ دن بعد اپنی غلطی کا احساس کیا اور بیوی کو منانے کے لیے فون کیا، کال کی۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو، جس طرح شوہر کہتے ہیں پلیز مجھے معاف کر دو، غلطی ہو گئی ہے اور واپس آ جاؤ، تمہارے بغیر گھر بے رونق پڑا ہے۔ لیکن بیوی اب بھی غصے میں تھی۔ اللہ اکبر۔ اب بھی ناراض تھی بیوی نے کہا، نہیں، وقت گزر چکا ہے، اب میں نہیں آؤں گی۔ پھر بیوی نے کہا، ایک کام کرو۔ شوہر نے کہا، جلدی بتاؤ کون سا کام؟ کہا، کوئی خاص کام نہیں ہے، شیشے کا گلاس اٹھاؤ۔ شوہر نے حیرت سے پوچھا، کیوں اٹھاؤں؟ بیوی نے اصرار کیا، اٹھاؤ تو صحیح، بس تم اسے اٹھاؤ نا، شیشے کے گلاس کو۔ شوہر نے گلاس اٹھا لیا۔ بیوی نے کہا، اب اسے زمین پر زور سے مار دو۔ شوہر نے ہچکچاتے ہوئے گلاس زمین پر مار دیا۔ شوہر نے گلاس زمین پر مار دیا اور گلاس ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ بیوی نے اب یہاں پر ایک جواب دیا جو سونے کی تختے پہ لکھنے والا جواب ہے۔ بیوی نے کہا، میرے سرتاج، اب اس طرح کرو، ان ٹکڑوں کو اٹھا کر جوڑو، شیشے کے جو ٹکڑے ہیں انہیں اٹھا کر جوڑو۔ شوہر نے جواب دیا، یہ ممکن نہیں، اور اگر جوڑ بھی دوں پہلے تو نہیں جڑیں گے، الفی وغیرہ لگا کے جوڑ بھی دوں تو نشان باقی رہ جائیں گے، نشان باقی رہیں گے۔ بیوی نے تلخ لہجے میں کہا، بس یہی تمہارے اور میرے تعلق کی کہانی ہے، جیسے یہ گلاس ٹوٹ کر اپنی اصلی حالت میں واپس نہیں جا سکتا، یہ گلاس ٹوٹ کر اپنی اصلی حالت میں واپس نہیں جا سکتا، ویسے ہی میرے دل پر جو چوٹ لگی ہے وہ کبھی بھی نہیں بھر سکتی، اور اگر کسی طرح واپس آ بھی گئی میں تیرے گھر میں، تیری زندگی میں واپس آ بھی گئی تو وہ پہلے والی محبت نہیں رہے گی، وہ اعتبار باقی نہیں رہے گا۔ بیوی کی باتوں نے شوہر کے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا، کبھی بھی بیوی کے سامنے اس کے والدین کا گلہ مت کرنا، اور نہ ہی اس کے والدین کے سامنے بیوی کے ساتھ چیخنا چلانا۔ یہ نصیحت آج کے معاشرے کے لیے نہایت ہی اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ ایک
عام رویہ بن چکا ہے، ایک عام سا روگ بن چکا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے والدین کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے، ان پر الزامات لگاتا ہے، جس سے نہ صرف بیوی کی دل آزاری ہوتی ہے بلکہ رشتوں میں بھی دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ اسی طرح بیوی کے والدین کے سامنے اس پر چیخنا چلانا اور اسے نیچا دکھانا بھی ایک ایسا عمل ہے جو بیوی کی عزت نفس کو مجروح کر کے رکھ دیتا ہے اور بیوی کے دل میں شوہر کے لیے نفرت بھی پیدا کرتا ہے۔ ان رویوں نے میرے معاشرے میں بے شمار گھر برباد کر دیے ہیں، جہاں محبت، احترام اور اعتماد کی جگہ نفرت اور بے اعتمادی نے لے لی۔ بیوی ایک بیٹی بھی ہے اور جب اس کے والدین کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی اذیت کا باعث بنتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے معاشرے کو یہ سمجھنے کی اشد ضرورت ہے کہ بیوی کو عزت دینا، اس کے والدین کا احترام کرنا نہ صرف ایک شوہر کا فرض ہے بلکہ یہ ایک اچھے معاشرتی نظام کی بنیاد بھی ہے، بہترین نظام کی بنیاد بھی ہے۔ جب شوہر بیوی کے والدین کی عزت کرے گا تو نہ صرف بیوی کا دل جیتے گا بلکہ دونوں خاندانوں کے درمیان محبت اور اتحاد کا سبب بھی بنے گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا، کبھی بھی بیوی کے سامنے بیوی کے ماں باپ کا گلہ مت کرنا، اور ہاں بچوں کے سامنے بھی بیوی کے ساتھ لڑائی جھگڑا مت کرنا، بچوں کے سامنے بیوی کو بے عزت مت کرنا، بچوں کے سامنے بیوی کو مت ڈانٹنا، اور سنو، بیوی کے بھائیوں کے سامنے بھی بیوی کے ساتھ چلا چلا کر باتیں مت کرنا۔ فرمایا یہ 5 موقع اس طرح کے ہوتے ہیں جن موقعوں پر بیوی کو ایک اچھے شوہر کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ ان 5 موقعوں پر بیوی کو کامیاب اور حوصلہ وہی دے سکتا ہے جو اچھا شوہر ہوتا ہے۔ ان 5 موقعوں پر بیوی کا ہاتھ وہی تھام سکتا ہے جو اچھا شوہر ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا سے پوچھا گیا کہ ایک مرد اپنی بیوی کے سامنے قابل عزت کب بنتا ہے؟ ایک مرد اپنی بیوی کے سامنے قابل عزت کب بنتا ہے؟ فرمایا جو اپنی بیوی کو محبت، پیار، عزت اور یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا، سمجھو وہی اپنی بیوی کے سامنے قابل عزت، قابل احترام بن گیا۔ تو فرمایا سب کچھ کرنا، اپنی بیوی کو ان 5 موقعوں پر تنہا اکیلا مت چھوڑنا، بیوی کا ساتھ دینا، پھر دیکھنا بیوی تم سے اس قدر ٹوٹ کے محبت کرے گی